دعا کریں، میرا دماغ تک جاتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ مجھے توفیق عطا فرمائے. یہاں کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اسماء حسنہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں دراصل یہاں مشق کرایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مانگیں گے، وہ آپ کیسے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ آپ تنہائیوں میں پھر اس خیال کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکاریں جو یہاں تو ہم کبھی کبھی بتاتی بھی ہیں، لیکن کبھی وہ مجمع ہو جاتا ہے، تو اس لیے دیر لگ جاتی ہے، تو دیر کی وجہ سے ہم پوری تفصیلات نہیں بیان کرتے، ورنہ کبھی کبھی ہم بیان کرتے ہیں. تو اسماء حسنہ کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے عمدہ نام، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کو ان کی ناموں سے پکارو. تو یہ پکار یوں نہیں ہے کہ بس صرف پکارو، بلکہ ان کی اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات سامنے لا کر اس کو پکارو. اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں. ایک تو یہ دعا ہے، قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں یہ بہت زیادہ مجرب ہوتی ہے کہ جب آدمی کہا ہے کہ یا قوی، تو اس کی ذہن میں یہ بات ہو کہ جس کو بھی قوت ملتی ہے، یا رب العالمین جس کو قوت ملی ہے وہ قوت تیری طرف سے ہے. اس بات کا مشق کرنا ہے. جب یا رحمان کہتا ہے تو دنیا میں مہربانیوں کو دیکھتا ہے. چڑیا اپنی بچوں پر مہربان ہوتی ہے، حتیٰ کہ سانپ نے اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے. جتنی مہربانی وہ دیکھتے ہیں تو اس کی نظریں سے یہ دنیا اجل ہو جائے، اور کہو کہ ساری جتنی رحم کی صورت نظر آتی ہیں یہ ساری طرف سے ہے. تو اس طرح اگر وہ پکارے گا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو ایک دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کی تمرین کی جاتی ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا دعا مانگنا خود کار ثواب ہے، ذکر ہے، ذکر کا خود ثواب ہے، اور وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو تم مانگتے ہو، وہ خود بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کا ایک اثر اور ہوگا، جب تم اللہ تعالیٰ کی قوت کا استحضار کرو گی، اپنے کی کمزوری کا اظہار کرو گی کہ میں تیری یا رب العالمین تیری قوت کا محتاج ہوں، پوری دنیا میں طاقتور تو ہی ہے، تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ تمہارے دل پر تمہارے اندر اللہ تعالی جل جلالہ قوت پیدا کرے گا، تمہاری بدن میں قوت پیدا کرے گا. اور اگر آپ رحمان کہیں تو اللہ رب العالمین تمہارے دل میں مہربانی پیدا کرے گا. آپ دیکھیں، آپ لیمبو کو سوچیں کہ ترش ہے، تمہارے منہ میں پانی آ گیا، یہ جامد چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی صفت کی تصور کریں گے تو اس کا اثر بھی آپ پر ہوگا. تو اس لیے ہم یہ کبھی کبھی کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عطن رب کی طرح متوجہ ہو کر یہ اسماء حسنہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اب جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں یہ تصور کرتے ہیں کہ تمام غیر اللہ کو دل سے نکال دیا، یہاں تک لایا، اور پیچھے الہ کے ساتھ غیر اللہ کو پھینک دیا، اور الا اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لایا. دا تصور کو چې ټول محبتونه مزونه لري کو دا مټ مې راوستو او دا لپاره مو الہ سره وتغولو او د الله تعالی محبت مې زړه ته راوستو، او چې بیا کله الا الله یایو نو دا مطلب وي دا یایو چې دا د مهد صرف د الله تعالی محبت زړه کې غورځوم، د لا اله الا الله کاټ شو. او بیا چې الله الله یای به تصور کوم چې د مو په زړه کې بس الله الله ده.
او چې بیا کله زه الله یم دا دوه طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې دې مطلب دا شو چې لکه څنګه تاسو یو زمیندار کښتکار چې کله زمیندار کښتکار چې کله غنم هغه ته وغورځوي پټي ته بیا څه یې چې یا الله ما خو ته کوم محنت و یوې مې وکړه حل مې چلاو کو ور کې دا مې وکړو دا مې وکړو تا خو صرف هغه وکړو چې تا هغه یوه طریقه مې اختیار کړه چې تا دې لپاره وضع کړې ده. بقي چې کوم ده دې پیدا کول ولته یي. نو درنګ ته چې کله تاسو دا وایې د لا اله الا الله وایې الا الله وایې دا تو داسې وایي چې لکه زه کې یوه کرنده دې وکړله څه دې وکړو یو محنت دې وکړو به چې تاسو کله چې الله یا چې رب العالمین اوس دې ما زړه کې محبت پیدا کول او بل څوک نشته ته یې پیدا کوي زه دې کې بالکل بې بسه یم. دغه بې بسۍ اظهار کول دي الله ته ته ځکه موږ دا دي باره تسبیحات دي تاسو چې باره تسبیحات دي که نه د تیره چې کوم دا دریام دا د تیر وه دا څه دي دا دعائیه ده څه دي دا دعائیه ده. پہلے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ دا یوه طریقه شوه. که بله طریقه د موږ عوامي طریقه چې مجلس کوو بیا کې دا یو چې اوس تاسو الله نه وغواړئ ځکه چې هغه خو ذکرین نه وي ټول هغه کې خو څوک نه وي خالق وي څوک څنګه وي نو ته موږ داسې یو چې تاسو داسې دا الله نوم داسې وغواړئ چې لکه څنګه سړی ډوبېږي خوله ته یې اوبه راشي خولې ته یې اگر راشي اوبه راشي په سمندر کې نو ټولې سهاري ختم شي د ټایم کې دا چاته سوچ کوي چې یا الله ته مې اوس باچ کړ نو داسې به ته د خپلو ګناهونو په دریابه کې به ځان ډوب وګڼئ او په مصایبو کې به ځان ډوب وګڼئ چې دغو مصایبو نه دغو مشکلاتو نه دغو فتنو نه دغو چې کوم د تاسو حاجت ته دا نه پوره کېږي دا به ته کوې نو چې داسې ته الله وایئ دا اسم اعظم د ځان اول وایئ څه شی دا اسم اعظم ده. که داسې زړه پرې یایې بیا اسم اعظم ده ځکه چې دا په زړه کې خدای ته محبت پیدا کوي. اور ویسے کل الا اللہ آیا ہے الا اللہ پڑھتے ہیں اردو میں کہہ رہا ہوں نا جب الا اللہ کہیں تو کہو کہ بس میرے دل میں اللہ ہے تو لا الہ کٹ بھی نکال دیں لا الہ الا یہاں سے نکال دیں الا اللہ دل کی اللہ میں دل کی اللہ کیا وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دی میں نے. غیر اللہ یہ کیا ہے اب یہ کاشت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کاشت کر رہے ہیں گویا کہ میں نے نکال دی اب نکل تو نہیں گیا آپ نے تو کوشش کی آپ نے تصور کیا نکالا تو نہیں ہے یعنی آپ نے نکالنے کی اپنی کوشش کی اب نکالے گا کون یہی بات میں بتانا تھا. تو لا یہاں لائے الہ کے ساتھ پھینکیں اس طرف غیر اللہ کو الا اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں لایا. پھر جب الا اللہ کہیں تو الا اللہ بھی لا الہ الا اللہ بھی کٹ گیا الا اللہ بس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہی دل میں ڈال رہا ہوں. ابھی بھی کرندہ ہے کیا کاشت کرنا ہے محنت کرنا ہے. پھر اللہ کی باری آتی ہے پھر اللہ بھی کٹ گیا کیا رہ گیا اللہ یا اللہ بس میرے دل میں تو ہی تو ہے میرے دل میں اللہ 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 سمجھ آئی بات. اب یہ 12 تسبیحات ہو گئے جو ہم 12 تسبیحات کرتے ہیں یہاں جس کو بتائے جاتے ہیں. اب ایک تسبیح رہ گئی وہ دعائیہ ہے وہ ہم 2 قسم کی کرتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتا ہے جو عوامی مجلس کا ہوتا ہے عوامی اس میں ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ نئے لوگ ہوتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کاشت کیا ہے نہیں کیا ہے تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسا تصور کریں کہ میں آسمان سے گر رہا ہوں یا پانی میں ڈوب رہا ہوں اور پانی زبان تک منہ تک آ گیا. اس حالت میں جب آدمی ہر طرف سے بس ہو جاتا ہے پھر کس کو پکارتا ہے تو اس کیفیت میں آپ جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تو ہی بچائے تو ہی
اس سمندر کے گناہوں کے سمندر سے مجھے نکال دی. ڈوب رہا ہوں, فتنہ میں ڈوب رہا ہوں, نفس شیطان میں کہ وہ سکنجے سے مجھے پناہ نہیں ملتی, تو ہی مجھے پناہ دے گا. ایک طرف یہ ہے. اور جو آپ وہاں ظہر کے وقت کرتے ہیں یا یہاں وہ اس کے بعد رمضان کے بعد یہاں وہ راتوں کے کرتے ہیں, پھر جب کہیں کہ اللہ, یہی تک کیفیت کے ساتھ کیا اللہ میں نے کاشت کیا. جیسے آپ تم گندم کاشت کرتے ہو, آپ کسی پودے کو لگاتے ہو اور آپ پوری محنت کرتے ہیں, پھر اس کی بات کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کو طوفانوں سے بچائیں, یا اللہ تو اس کو بڑا کر دیں. ایسا کرتے ہیں نا, ایسی دعا کرتے ہیں, ذمہ داری سے کاشتکار دعا ہی کرتا ہے, یا رب العالمین میں تو نکالنے کی کوشش کی نہیں نکل رہا ہے, بس تو ہی میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے. اللہ اللہ اللہ, اس کیفیت سے انشاءاللہ آپ ذکر کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ مثال تھوڑا پانی